بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زی وائس چینل دیکھنے والوں کو ہم اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا اور آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ دوستو، حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حضرت امام حسین بہت خوش ہوئے اور ہاں میں جواب دیا۔ یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا میں اپنے امام حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پہ ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا، ذوالجناح کو کربلا میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ ذوالجناح کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ظالموں نے جب حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور سے مارا جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ جس سے پورے میدان میں سناٹا چھا گیا، جس سے دشمن
دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر زاد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر زاد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اتنے زور سے اپنا پاؤں مارا ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر زاد چلایا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو اس وقت وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام بقی رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گرے تو وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ کہ کیا وہ گھوڑا کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے سوال پر امام بقی رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا، اے ذوالجناح، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے مگر اس کے اوپر سوار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا کہ پیاس سے ہی انہوں نے شہید کر دیا؟ یہ سن کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں زور زور سے رونے لگی۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے امام بقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ نہر فرات میں کود گیا۔